السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ جشن عید میلاد النبی اہل سنت والجماعت کیوں مناتے ہیں؟ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منایا ہے جشن عید میلاد النبی، یا صحابہ کرام نے ملایا ہے، یا تبع تابعین نے منایا ہے، یا خلفائے راشدین نے منایا ہے، یا اولیاء کرام یا بزرگان دین جو ہمارے ہیں کیا انہوں نے منایا ہے؟ کہ اہل سنت والجماعت مناتے ہیں، کیا وجہ ہے منانے کی؟ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں منایا، جیسا کہ یہ اعتراض غیر مقلدین وہابی دیوبندی وغیرہ کی طرف سے ہے کہ حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا اور بڑے اکابرین نے نہیں منایا، تو پھر اہل سنت والجماعت کیوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں اور کیوں جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جب کسی نے نہیں منایا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ دیوبندی وہابی وغیرہ کا اعتراض ہے۔ لہٰذا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں منایا اور دیگر اللہ کے نیک بندوں نے، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے نہیں منایا، تو یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کی چیز ہوئی، یہ دین میں ایک نئی چیز کو پیدا کرنا ہوا جو کہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا جب حضور کے بعد کا یہ معاملہ ہے، حضور کے بعد لوگوں نے اس کو نکالا ہے، تو یہ تو بدعت ہوئی، اور چونکہ بدعت ہے تو یہ گمراہی ہوئی، اور جو بدعت گمراہی والی ہوتی ہے اس کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ جہنم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں معاذ اللہ وہ جہنمی ہے۔ یہ اعتراض وہابی دیوبندی وغیرہ کا ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوبندی وغیرہ کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں میں آپ کو دلائل کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور ان وہابی دیوبندی اور غیر مقلدین کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اگر کتاب کا مطالعہ کریں تو یقیناً آپ کو ملے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عید میلاد النبی کا اہتمام فرمایا، بس صورت الگ تھی، طریقہ الگ تھا۔ خود صحابہ نے بھی منایا ہے، خود اکابرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کی خوشی مناتے تھے، جس کو آج کے وقت میں ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ آئیے ہم دلائل کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اگر کسی نے عید میلاد النبی نہیں منایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہوگی، جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جب انسان کو پیدا فرمایا تو ان کے لیے حلال اور حرام چیزوں کو واضح فرما دیا ہے۔ تو جو چیزیں حلال ہیں وہ تو کرنا ہی ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں نہیں کرنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں نہ حکم ہے کرنے کا اور نہ حکم ہے رکنے کا، تو ایسی چیزیں معفو عنہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ کے اختیار میں وہ کریں تو بہتر، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ چیز فطری طور پر وہ مباح ہوتی ہے، یعنی جائز ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ممانعت کی بات ہوتی ہے، جہاں کرنے نہ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو جہاں شریعت کو یہ لگتی ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو شریعت منع کر دیتی ہے کہ یہ چیز نہیں کرو، جیسے کہ شراب نہیں پیو، زنا نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، چوری نہیں کرو، یہ سب چیزیں ہو گئی۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا وہ بھی کرنا منع ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نہیں کرنا ہے اللہ نے اسے بھی واضح فرما دیا ہے، اور جو چیز کرنا ہے اسے بھی واضح فرما دیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ، بکرے کا گوشت کھاؤ وغیرہ۔ تو جو چیزیں حلال ہے وہ بھی واضح ہے اور جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ اب رہ گئی بات وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں کوئی چیز وارد ہی نہیں ہوئی ہے، نہ حدیث میں ہم کو صراحتاً چیز ملتی ہے، نہ قرآن پاک میں ملتی ہے، تو وہ چیزیں معفو عنہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو جشن عید میلاد النبی کا تعلق کچھ اسی طرح کے معاملے سے ہے۔
کہ کتب فقہ میں یا حدیث پاک میں یا قرآن پاک میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ عید میلاد النبی کو نہیں منائیے، یہ منانا ناجائز و حرام ہے، بلکہ منانے کا ثبوت ملتا ہے اور اہل سنت والجماعت کا اس پر عمل بھی رہا ہے، اور خود بزرگان دین سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا بالکل درست ہے، جیسا کہ کتب میں موجود ہے اور ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حلال فرما دیا وہ حلال ہے، جو حرام فرما دیا وہ حرام ہے۔ اب وہابی دیوبندی وغیرہ کو اگر بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو یہ غلطی ان کی ہے، انہیں چاہیے کہ صحیح سے اصول فقہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھے اور حدیث پاک پڑھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں اور حرام ہیں اللہ نے ان تمام کو کتاب میں بیان فرما دیا، کتاب اللہ میں، اور کتاب اللہ کی تشریح احادیث طیبہ سے بھی ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ بھی بالواسطہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ تو جو چیز حلال یا حرام ہے واضح ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں کوئی قول نہیں ملتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معفو عنہ، یعنی آپ کریں نہ کریں دونوں آپ کے لیے برابر ہے۔ تو اب قرآن اور حدیث اور دیگر کتب میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی نہ منائیں، بلکہ ثبوت ملتا ہے کہ منائے، اور اگر نہیں بھی ملے ثبوت کہ مناؤ تو ہم منائے تو کوئی غلط اور ناجائز نہیں ہوگا، بلکہ اچھا کام کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور جشن عید میلاد النبی میں ہم اچھائی کام کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بیان کرتے ہیں، ولادت طیبہ کے وقت دنیا میں کیا انقلابات آئے وہ بیان کرتے ہیں، حضور کے آنے سے دنیا میں کیا انقلاب پیدا ہوا اسے واضح کرتے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور ہم اہل سنت خوشی مناتے ہیں، تو یہ چیز غلط بالکل نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اب آئیے ہم بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت جو عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، اور وہابی دیوبندی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے یہ بدعت ہے، یہ بالکل غلط بیان کر رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہابی دیوبندی کی بات بالکل غلط ہے، انہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، وہ کتاب مطالعہ کر کے نہیں بولتے ہیں بلکہ اپنی منمانی بولتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتا ہے۔ آئیے ہم بزرگان دین کی کتابوں سے حوالہ پیش کرتے ہیں اور آپ سماعت فرمائیے، اور ان وہابی دیوبندی کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو میں حوالہ دوں گا اور جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں آپ جا کر کے ذرا وہاں مطالعہ کر لیں، اگر آپ کے دل میں کچھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی تو یقیناً آپ قبول کریں گے، ورنہ پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آئیے سب سے پہلی دلیل ہم دیکھتے ہیں، شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب لدنیا جلد 1 صفحہ نمبر 27 پر جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ سماعت کریں۔ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں تمام اہل اسلام، کیا کہا جا رہا ہے؟ تمام اہل اسلام یعنی تمام مسلمان ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سن لو وہابی دیوبندی، جو آپ لوگوں کا غلط عقیدہ اور غلط رواج ہے اور آپ کی جو غلط باتیں ہیں، اپنی بات کو درست کیجئے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات سے۔ اب بولو، یہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بلا اختلاف یہ ہر ایک کے نزدیک معتبر ہے، اگر آپ نہیں مانتے ہو تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو امام قسطلانی فرما رہے ہیں کہ اہل اسلام کا یہ شعار اور یہ طریقہ رہا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے لیے محفل کا انعقاد کرتے ہیں، یعنی جیسے ہم آج نعت خوانی کی محفل اور ذکر و اذکار کی محفل اور تقاریر وغیرہ کے ذریعے حضور کے محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، وہی محفل ہے جو پہلے لوگ کرتے تھے اور ہم آج کر رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور پہلے زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھی تو کتابوں میں چلی آ رہی تھی، تو وہی کتاب کی بات ہے جو ہم آپ تک پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان باتوں پر غور کریں اور ان پر غور و فکر کرنے کے بعد صحیح راستے کی طرف جائیں۔ آگے سماعت فرمائیں، کیا فرماتے ہیں کہ میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ رک گیا ہے، وہ لوگ بہت پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہوئے
آگے تک جائیں گے۔ اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ برائی کرتے ہیں ہم بالکل ان کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ برائی، عید میلاد النبی سے برائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، عید میلاد النبی سے برائی بہت دور ہے، ہم برائی کا سپورٹ نہیں کرتے۔ اگر کوئی برائی کرتا تو اسے منع کیجیے، عید میلاد النبی کے ضمن میں برائی نہیں ہونی چاہیے، برائی کو منع کیجیے، لیکن میلاد النبی غلط نہیں ہے۔ بہرحال خصوصاً ان محافل میں آپ کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے، یعنی محفل میلاد جو سنی مسلمان کرتے ہیں تو اس کی جو برکتیں ہیں وہ مجرب ہے، یعنی تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ محفل میلاد کرتے ہیں ان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں جیسے وہابی دیوبندی وہ برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے، یعنی عید میلاد النبی کی اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو اس عید میلاد النبی کی خوشی کے ضمن میں کی وجہ سے پورا سال پورا امن گزرتا ہے اور اطمینان و سکون سے گزرتا ہے، بغیر کسی خوف و ہراس کے گزرتا ہے اور بغیر کسی ٹینشن کے کسی دشواری کے گزرتا ہے۔ کب؟ جب کہ آپ سنی صحیح مسلمان ہو، آپ کا عقیدہ پکا ہو اور حضور کی محبت میں آپ محفل کا انعقاد کرتے ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ صدقات و خیرات کرتے ہو تب۔ ورنہ ایسا کوئی بھی منا لے، بولے کہ ہم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم تو بیمار ہو رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، یہ تو وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شرائط ہے وہ تمام چیزیں پائی جانی چاہیے۔ ٹھیک، اب آگے اہل سنت والجماعت کو امام شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کس طور پہ دعا دے رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا فضل احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ یعنی دیکھیے، اہل سنت والجماعت بہت زور و شور سے مناتے ہیں۔ دیکھیے، برائی اگر کوئی کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، ناسٹر ڈی جے بجاتا ہے، گانا بجاتا ہے، تو وہ حرام ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اہل سنت ہے، جو اچھا کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو اہل سنت ہے شدت سے مناتے ہیں، اور جو دشمن ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو جن کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، جیسے وہابی دیوبندی جو جلتے ہیں، تو ان کے لیے سبق ہے۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں اہل سنت کے لیے جو میلاد النبی منا رہے ہیں۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما ثبت بالسنہ صفحہ نمبر 102 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں بلکہ بہت پہلے سے آ رہا ہے، اور یہ کوئی 2 سال 4 سال یا اعلیٰ حضرت کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ بہت زمانوں سے آ رہا ہے، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت پہلے سے آ رہا ہے، اور یہ کہ آج کا معمول یا بریلی شریف کا معمول نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانے سے آ رہا ہے، اور بس صورت بدل گئی ہے۔ پہلے کچھ اور طریقے سے کرتے تھے زمانے کے اعتبار سے، اور آج کچھ اور طریقے سے کرتے تھے۔ آج اپلوڈ کر دیتے ہیں چینل پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، لیکن پہلے نہیں کر پاتے تھے، پہلے کتابوں میں چیزیں آتی تھی، وہی کتاب سے آئی ہے۔ اگر اس دور میں بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہوتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہوتا، تو اس دور میں بھی جیسا مناسب ہوتا اس کے حساب سے عمل کیا جاتا۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ اس کی راتوں میں صدقہ خوشی کا اظہار اور اس موقع پر خصوصاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت جو واقعات رونما ہوئے دنیا میں، مسلمان محفل میلاد میں انہیں بیان کرتے ہیں۔ 2 دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل، امام جمال الدین القطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ بات مذکور ہے، فرماتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364 پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم یعنی بہت ہی عظیم دن ہے، اور مقدس یعنی پاکیزہ دن ہے، اور محترم یعنی بہت ہی مبارک دن ہے، عزیز دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک اتباع کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جیسا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ذریعہ نجات ہے۔ ہم گنہگار سرکار خطاکار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ذریعہ نجات ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ
کر لیا. لہٰذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت ہی مناسب ہے. تو یہ 3 دلائل جو میں نے آپ کو پیش کیے ہیں، تو ان کی روشنی میں بلا شبہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانا کوئی آج کا رواج نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانے سے آ رہا ہے، اور یہ منانے کا طریقہ پرانا ہے، اور اہل سنت والجماعت جو ابتدا سے آ رہے ہیں وہ لوگ منا رہے ہیں، اور آج اسی طریقے پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں. اور بس طریقہ اور کیا کہتے ہیں کہ سسٹم تھوڑا سا بدل گیا ہے. پہلے بغیر مائک کے حضور کے کمالات بیان کیے جاتے تھے، آج مائک پر بیان کیے جا رہے ہیں. پہلے میڈیا نہیں تھا، آج میڈیا ہے. پہلے چینل نہیں تھے، آج چینل ہے وغیرہ. اور پہلے لائٹ اور اس طرح کی جو دیگر سجانے کے زیبائش اور زیب و زینت کے سامانات ہیں وہ سب چیزیں نہیں تھی، تو اس حساب سے اس زمانے میں لوگ مناتے تھے. اور آج یہ چیزیں مہیا ہیں تو اس حساب سے اہل سنت والجماعت مناتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے، اور اہل سنت والجماعت مناتے ہیں. گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی منائیں، اور دیوبندی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا دماغ کو حاضر رکھ کر کتابوں کا مطالعہ کریں. السلام علیکم.